خیبر پختونخوا حکومت نے سانحہ سوات پر ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب کو معطل کر دیا۔ دریا سوات میں بہنے سے 12 سیاح جاں بحق ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک، کل سے دریاؤں کے کناروں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ریور بیٹ میں مائننگ پر بھی پابندی عائد۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کہتے ہیں ریسکیو ٹیموں کو ڈرونز، لائف سیونگ جیکٹس اور دیگر جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے۔ ڈرونز کے ذریعے پھنسے افراد کی نشاندہی کی جائے گی۔ دریا سوات میں بہنے والے 2 سیاحوں کی تلاش جاری۔ سانحہ میں جاں بحق رسکا کے 8 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ سانحہ سوات پر سوات کے شہریوں کا ضلع انتظامیہ اور خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف احتجاج۔ شہریوں کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے سوات کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ایک مفلوج نظام ہے۔ سیاحتی مقام پر ہیلی پیڈ بنایا مگر ہیلی کاپٹر نہیں آیا۔ ہر طرف کرپشن کا بازار گرم ہے۔ سانحہ سوات کے ذمہ داران پر قتل کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سوات واقعے پر وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور علی امین گنڈاپور سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 2 گھنٹے تک لوگ مدد کو پکارتے رہے، مشینری کہاں تھی، ہیلی کہاں تھا؟ یہ لوگ صوبے کی ساری مشینری ایک قیدی کو چھڑانے اسلام آباد لے جا چکے ہیں۔ صوبائی حکومت صرف کرپشن اور نوکریاں بیچنے میں مصروف ہے۔ دریائے سوات میں لوگ پھنسنے کے بعد ریسکیو حکام دیر سے کیوں پہنچے؟ لائف بوٹس کیوں موجود نہیں تھی؟ غوطہ خور کہاں تھے؟ خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹرز کیوں بر وقت نہیں پہنچے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں سانحات پر سانحات ہو رہے ہیں۔ سوات میں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا، جواب کون دے گا؟ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، شادمان نالہ بفر گیا۔ نالہ اوور فلو ہونے سے سڑک نالے کا منظر پیش کرنے لگی۔ گلشن اقبال 13 ڈی میں بارش کا پانی سڑک پر جمع۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ سمندر کی سطح بلند ہونے سے منوڑا، ہاکس بے اور سینسپیٹ کے ساحل پر طغیانی۔ پانی بعض ہٹس پر اور رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ ساحلی علاقوں کے رہائشی افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بارش کے بعد کراچی میں 350 سے زائد فیڈر سٹرپ کے علاقوں کی بجلی بند۔ سب سے زیادہ 23 ملی میٹر بارش گلشن معمار میں ہوئی۔ سرجانی میں 22، شارف فیصل پر 9، کیماڑی میں 2.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت میں ہے لیکن کراچی کا برا حال ہے۔ مختلف علاقے پانی جیسی سہولت سے محروم ہیں۔ منصوبوں کے نام پر آدھا شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی سے نالے صاف ہوتے ہیں، نہ سڑکیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ جو کرپشن کرنی ہے کر لو، کچھ پیسے تو لگا لو۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ٹرک ڈمپر لوگوں کو کچل رہے ہیں۔ پولیس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں۔ اسکول کے بچوں کو منشیات بیچی جا رہی ہے۔ فون چھن رہے ہیں، بھتے لیے جا رہے ہیں۔ سندھ کی تعلیم سے متعلق جو رپورٹ آئی، اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہو سکتی۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے کرنے پر 26 اپوزیشن اراکین معطل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پی ٹی آئی کے 26 اراکین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجنے کا اعلان۔ کہا ایوان کی حرمت کی جنگ لڑوں گا، نظام کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ بجٹ اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ اپوزیشن کے 10 اراکین پر 20 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد کہتے ہیں احتجاج کا فیصلہ پوری پارٹی کا تھا، نکالا ہے تو سب کو نکالیں، جب تک اپوزیشن میں ہیں احتجاج کرتے رہیں گے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مسائل بڑھنے لگے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی مختلف سیاسی جماعتوں کے ریڈار پر۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی ایف اے نے پی ٹی آئی اراکین کو ساتھ ملانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فل کورٹ نظرثانی کرتی تو اعتراض نہیں ہوتا۔ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جماعتوں کو اپنی جیتی گئی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں دی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ کہا ہمارے آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں تھے اور رہیں گے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا منظم انداز میں پی ٹی آئی کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے ضمنی ایوارڈ کا خیر مقدم، کہا عدالتی فیصلے سے پاکستان کے بیانیے کو تقویت ملی، بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، پانی ہماری لائف لائن ہے، ابھی وسائل پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور آوان کی کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو نیوی کے دستے نے سلامی دی۔ فیلڈ مارشل نے 123 مڈ شپ مین اور 31 شارٹ سروس کمیشن کورس کمیشننگ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پوزیشن ہولڈرز کیڈٹس کو انعامات دیے۔ کیڈٹ عبد الرحمان نے اعزاز شمشیر حاصل کی۔ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں سمیت پاک بحریہ کے اعلی افسران اور کیڈٹس کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر خوش، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے بہت خوشی ہوئی، دونوں ملکوں کے پاس انتہائی اعلیٰ سطح کے جوہری ہتھیار ہیں، جنگ خطرناک تھی، ہم نے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا، دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے جو جنگ کرتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے سربراہ عظیم بڑی جنگ ہونے سے روکی۔ اسرائیل کے حملے میں شہید ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایرانی صدر سمیت لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین آج ہوگی۔ تہران میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع، شہداء کو خراج عقیدت۔ شرکاء کا کہنا ہے صہیونی مظالم کے خلاف قوم متحد ہے، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ شہید کمانڈرز میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی بھی شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ وکیل منیر ملک ایڈوکیٹ کی فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا، انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلے تک 19 جون کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے فیصلہ چیلنج کیا۔ اور 12 ماہ کے دوران پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں بڑی کمی، امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کا ڈیفالٹ رسک 59 سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی، پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سر فہرست ہے۔